الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم تمام تعریف ساری حمد و ثنا کبریائی عظمت بڑائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا حقیقی مالک خالق رازق مدبر اور حاکم بھی ہے جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق اور اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 4 جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز کی طرف متوجہ فرمانا چاہے اور وہی بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کے طور پر، اور وہ اللہ کے احسانات بے شمار ہے آپ پر بھی ہم پر بھی، مگر ہماری شکر گزاری کم ہے، اللہ ہمیں اس کوتاہی سے معاف فرما۔ اس آیت میں سورہ ال-عمران کے اللہ تعالیٰ فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کی مزاج میں آپ کی طبیعت میں آپ کو اس انداز سے بنایا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اور شفقت اور رحمت کی ہمیشہ صفت پائی جاتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ایسے ہوتے تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کے گھٹ اور روڈ اور رف لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کی دعوت کو کوئی قبول نہیں کر سکتا اور آپ سے سب لوگ دور ہو جاتے تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی بنیادی جو چیز ہے وہ آپ کا جسم اور آپ کی دولت نہیں، آپ کا ایمان اور آپ کے اخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ویلیو کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی یہ ویلیویشن جو دنیا والے دیتے ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی، یہ تھوڑا سا دھوکہ ہے اور اس دھوکے میں نہ پڑے۔ آپ لوگوں کے سامنے بڑے آدمی ہو گئے تو اللہ کے پاس بڑے نہیں ہو جاتے۔ اپنی زندگی میں یہ معیار کو ختم کیجئے اور اس معیار کو فوراً اپنے اندر اپنائیے کہ دنیا والوں کے پاس مختلف ترازوਆਂ ہیں جو اس ترازو میں تلناپ کرنے میں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور ایک سے دو تین ترازو بھی رکھتے ہیں، ایک میں اپنے خود کو تولتے ہیں اور دوسروں کو دوسرے میں تولتے ہیں۔ اور اس کی ایک چھوٹی مثال لے لیجئے، اگر کچھ معاملہ یا حادثہ یا کسی بڑی بیماری کسی شخص کو ہو جاتی ہے اور وہ شخص آپ کے دل کا عزیز ہے اور آپ کے ساتھ اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے تو دل میں افسوس حسرت آ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور اگر وہی چیز آپ کا دوسرا ایمان والا بھائی ہے جس سے آپ کو کچھ نقصان یا آپ کی دشمنی آپ کی نفرت ہے تو آپ کہیں گے جیسا کرا ویسا بھرا لے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ آپ کو اللہ تعالیٰ جج کرنے کے لیے نہیں بھیجا اور اللہ کی تقدیر کے مسائل کے اندر آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ بنیادی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب کرنا چاہے تو اصل بنیاد چیز کیا ہے؟ یہاں پر اس کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سرفہرست شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہترین داعی مبلغ، بہترین معلم، بہترین تہجد گزار، بہترین خیرات صدقات کرنے میں، بہترین روزے رہنے میں،
بہترین جہاد کرنے میں، بہترین ہر چیز میں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی نبی کی تعریف کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ بہترین تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، آپ روزدار ہیں، آپ خیرات ست نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف کی ہے نبی کی تو پھر کس میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اعلیٰ اور اونچے معیاری اخلاق کے فائز اور حائز ہیں۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس میں اخلاق میں ان کو دی گئی، نبی کی امت کے اندر اخلاقیات کیوں نیچے گر گئی؟ کیوں سلوکیات میں ایسے سلوک دیکھنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے شرم سے یہ امت محمدیہ کا شخص سے بولنے کو شرم آتی ہے؟ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی تعلیم نہیں ملی تھی، اور امت نے اس معاملات کرتے ہوئے سمجھتی ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقام یا اس کی بڑی عزت بنتی ہے، حالانکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ یہی معیار رکھے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے البر حسن الخلق، بھلائی نیکی اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو۔ معاملہ نماز روزہ عبادات سے مقصد کیا تھا؟ یہ جو عبادات آپ کے طرف مقرر کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں ہی یہ مقصد کو بیان کر دیے ہیں اور یہ بتائے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے نبوت دے کر بھیجے ہیں تاکہ زندگی میں اور دنیا میں لوگ اونچے اور اعلیٰ اخلاق معیار ان کا بڑھا کر ان کو بہت اچھے لیول میں لے آئے جو معاملہ داری کیا کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان المرء محبوء تحت لسانه فاذا تكلم عرف، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب گفتگو اور بات کرنا شروع کرتا ہے اس کی پہچان معلوم ہوتی ہے۔ آج تربیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اصحاب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور اس میں کچھ امور جو آج ہماری امت کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے وہ چیز کو ریمائنڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا اور اخلاق اور تربیت نہیں ہونا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ کاد ان یکون الادب ثلثی العلم، اہل علم کہتے ہیں انسان کی ادب اور اخلاق علم کے دو دہائی یعنی کہ 2/3 کے برابر ہوتا ہے۔ اگر علم کا مسئلہ ہے تو ابلیس علم میں سب سے زیادہ ہے، مگر اس کا علم اس کو کام نہیں آیا کیونکہ اس کو غلط استعمال میں لیا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واقعہ جو آیا ہے آپ تعجب کریں گے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے اور کس بیس پر بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام مدینے کی ایک خاتون کا ذکر کی اور بتایا اللہ کے نبی یہ خاتون ماشاءاللہ سے بہت تہجد گزار ہے، روزانہ اور نفلی روزے بے حساب رہتی ہے، خیرات صدقات بہت کچھ کرتی ہے، صرف اس میں ایک خامی ہے کہ وہ پڑوس کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، پڑوس کو اذیت پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا سنا ہے جانتے ہیں؟ نہ اس کے تہجد کو دیکھے، نہ اس کے روزوں کو دیکھے، نہ خیرات صدقات کو دیکھے، سیدھا فیصلہ دیا قال ہی فی النار، وہ جہنم جائے گے۔ کیا عبادات گزار والے جہنم کو جائیں گے بد اخلاقی کی وجہ سے؟ یہ بہت بڑا خطرناک فیصلہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کسی ایک خاتون کا ذکر کیے ہیں وہیں پر، کہے اللہ کے نبی یہ زیادہ تہجد گزار اور کچھ زیادہ روزدار خیرات صدقات نہیں، مگر یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر کے قال ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ معاملہ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں جبکہ میرا اخلاق اور سلوک بہت نیچے ہے۔ یہی معاملے کے اندر بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اپنی تربیت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تربیت صرف بچوں کی نہیں ہوتی ہے، تربیت کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں۔ انسان خود کی تربیت کر کے اپنی اصلاح کرے، کوتاہیوں اور خامیوں کو مٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر عائشہ سے جب پوچھا گیا قالت کیف کان خلق رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سلوک کیسا تھا؟ قالت کان خلقہ القرآن، ایک چلتی پھرتی قرآن تھی، یعنی کہ وہ عمل تھا اس میں۔ صحابہ کرام بھی زندگی میں یہی بات کہتے تھے کنا لا نتجاوز العشر آیات، اللہ کے نبی پر جب قرآن نازل ہوتی تھی تو ہم صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صرف 10 آیتیں لیتے تھے،
یہ 10 آیتوں کو پڑھ لینا اور اچھا یاد کر لینا، اس کے اوپر عمل کرنا، پھر اس کے بعد کے 10 آیتوں کو الگ سے لینا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو علم اور عمل دونوں بھی اپنایا اس وقت۔ یہاں پر آپ تربیت کے انداز میں بچوں کے سلوک کو ماں باپ کے ساتھ دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت میں کتنی خامیاں آ چکے ہیں۔ دنیا پرستی پہ ان کو اہمیت دے کر ان کو بڑا کرتے ہیں، پھر جب بڑا ہوتا ہے اس کو دینداری اور ماں باپ کی قدر عزت نہیں معلوم ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ بس زبانی اور کبھی گھر سے بھی باہر کرنے کے لیے تیار ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا فرض بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ کتنی ایسے واقعات اور ایسے امور اور نافرمانیوں کو ہم دیکھ کر ماں باپ کے دلیں جو ٹوٹ کر دکھ میں ہو جاتے ہیں، اس کے درد کو، احساس کو، آواز کو سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ اتنا بڑا درد اور دکھ دور سے نہیں قریب سے آیا ہے۔ یہاں پر عبادات کا بھی مقصد جیسا میں بتایا، اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچا کر رکھتی ہے۔ نماز کا اثر سلوک پر آ رہا ہے۔ روزوں کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا كان صوم يوم احدكم، جب تمہارا کسی شخص کا دن کا روزہ ہوتے رہتا ہے، فإن سابه أحد أو شاتمه، کوئی بھی اس کے ساتھ بد زبانی، گالی گلوچ، کچھ بدتمیزی کرے، فلیقل انی صائم، تو اس کو چاہیے جواب دینے کہ میں روزہ ہوں، روزہ مجھے روکتا ہے یہ بدسلوکی سے۔ جواب دینا کوئی کمال نہیں، مگر اخلاق کی بلندی رکھنا یہ بہت بڑی حفاظت کی چیز ہے۔ اس سرمایہ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیجیے۔ پھر بچوں کی تربیت میں چھوٹے رہنے سے ماں باپ ایک اہمیت دیتے ہیں کہ یو کے جی سے لے کر پورا ڈگری تک اس کی پڑھائی اور اس کو دنیا داری، اچھا کمانا، اچھا بنانا، اچھا پیسہ جمع کرنا، اور کبھی اس کی ایمان کی فکر میں اضافہ کرنا، اس کو اللہ کا بندہ نیک بنانا، اس کو زیادہ عبادت گزار بنانا، اس میں سے کوئی شاباشی اور توجہ بہت کم نادر چیز ہے، بہت کم ریئر کی طرح ہے، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی آپ کے ذخیرہ جو اولاد کی ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ جس سرمایہ کو آپ ضائع کر کے بیٹھیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں، اپنے خود کا ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں 1 2 3 4 کروڑ روپے ہیں اور اس مبلغ کو، اس رقم کو آپ تھیلوں میں لے کے پھریں گے تو آپ کی جان کا بھی رزق ہے، لوٹ ماری کا بھی رزق ہے، اور یہی چیز آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو ایسا کام کوئی عقل مند نہیں کرتا ہے کہ اپنے پیسوں کو لے کر پھرنا ادھر ادھر۔ آپ کی اولاد آپ کے نزدیک ہونا چاہیے کروڑوں سے زیادہ قیمتی۔ یہی اولاد زیادہ کروڑوں روپے سے قیمتی ہے، مگر ان کو گلی کے حوالے، برے ماحول کے حوالے، موبائل کے حوالے، ٹی وی کے پروگراموں کے حوالے، بے حیائی برائی کے حوالے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کس صحبت میں، کس ذہن میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت کا سب سے بڑا بنیاد جو اصول میں ہے، اور اس کو زیادہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے خرابی کی بین جاتی ہے ان بچوں میں، تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ اچھا سننے والے ہیں یا صرف نظر انداز کرنے والے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ مطلب عربی زبان میں قرآن کے اندر سننا اور توجہ دینا، اس کے لیے 3 مراحل ہیں۔ ایک سماع بولتے ہیں، یعنی کوئی چیز کی آواز آ رہی، اس کو سماع، صرف سننے میں آ رہی ہے، کبھی پنکھوں کی، کبھی ہوا کی، کبھی کسی اور چیز کی، تو اس کے اوپر انسان زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ اور اگر اس سماع کے ساتھ اگر کچھ چیز اس طریقے سے ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے یہ کرتا ہوں تو آواز سے سماع آتی، آواز آتی ہے، مگر کوئی شخص توجہ دے کر پوچھتا ہے شیخ صاحب کیا ہوا، کس بات کی آواز ہے، کوئی تکلیف ہے کیا، تو یہ استماع ہوا ہے، وہ توجہ سے سنا اور رسپانس دیا، اس کو استماع کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم مرحلہ، اس کو انصات بولتے ہیں۔ انصات مطلب پورا غور فکر سے توجہ اور اس کے اوپر کیلکولیشن اور فوکس کرنا، اس کے لیے ذہن چلا کے اس کا سولوشن دیکھتے رہنا اور سوچتے رہنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا فرمائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سماع نہیں، غور سے سننا اور اس کو انصات سے فکر کرنا اس کے آیتوں کو۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ جنات کی بھی تعریف کیے ہیں
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. کچھ جنات کا گزر بسر ہوا آپ کے طرف جب آپ تہجد پڑھ رہے تھے طائف سے مکہ کو آنے کے وقت، تو اس وقت کچھ جنات مصبین کے مقام کے گزر رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوا، جب وہاں پر حاضر ہوئے جدھر آپ نماز پڑھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، قَالُوا أَنصِتُوا، غور فکر کرو، یہ کچھ بات سننے میں آ رہی ہے، غور فکر کر کے سب خاموشی سے سنیں. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی جو گئے اپنے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک قرآن کو، ایک کتاب کو سنے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور ہم نے اس پر ایمان لایا اور تم لوگ بھی ایمان لاؤ. معاملہ ادھر سلوک کا ہے. جب غور فکر کرے تو چیز دل میں اتری، اور جب دل میں اتری اس کی اہمیت معلوم ہو گئی، اس پہ یقین ہو گیا، تو دوسروں کو بھی پہنچانے میں جستجو اور محنت اور کوشش شروع ہو گئی. کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو، مگر جب یقین کے ساتھ انسان کوئی چیز پہ توجہ کرتا ہے تو وہ حاصل کرتا ہے. تو ایک انسان اپنے اولاد سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا پرابلم ہے، آج اسکول گئے، فلاں جگہ گئے. اس کے حالات کی کیفیت کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا. ہر ماں باپ اگر کہیں گے نہیں بچہ چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، اور بچوں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا کہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے، جیسا بڑے لوگ بیٹھتے ہیں مردانہ میں، تو ہوتا کیا، چھوٹے بچوں کو اندر داخل کر جاؤ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا دکھایا جاتا کہ تم ڈی گریڈ ہے، تم کو اہمیت نہیں ہے، یہ بڑوں کی بیٹھک ہے. تو اس کو جب بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا، دیکھتا بڑوں کی گفتگو، بڑوں کے معاملات، بڑوں کے اخلاق، کچھ خصوصی بات ہے تو جب کچھ کام سے بھیج کر اپنی بات کر لیجیے. مگر اپنی محفلوں میں جب نہیں بٹھاتے ہیں، اس کو محفل کے آداب نہیں سکھاتے ہیں، بڑوں کی خدمت کرنا نہیں یاد دلاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو ذمہ داری دی نہیں گئی، اور ذمہ داری دی گئی تو اس انداز سے دی گئی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. معاملہ اس کے اندر تھوڑا سا دیکھیے کہ آپ سننے والے ہیں استماع کے ساتھ یا انصات کے ساتھ، یا بالکل اس کی کوئی قدر نہیں، وہ جو چلتا چلنے دو، جیسا چل رہا چلنے دو. نہیں، بچے کے ساتھ جب آپ اپنی حاجات، اس کی ضرورتیں محسوس کر کے لیتے ہیں اور اس کی فیلنگ احساس کرتے ہیں، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے سننے والے، میرے ساتھ رہنے والے، مشورہ دینے والے میرے ماں باپ ہیں، اس کو یہ بھروسہ آ جاتا ہے. جب ماں باپ اپنے کان سننے کا توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو نگلیکٹ کر کے، ڈی گریڈ کر کے نیچے کر دیتے ہیں، تو فیملی کے باہر جانا شروع ہوتا ہے کہ میرے کوئی دوسرے جنے سننے والے ہیں، میرے ساتھ کوئی دوسرے مجھ کو ویلیو دینے والے ہیں. جب جا کر بگاڑ کے رشتے اور بگاڑ کے ماحول کی خرابیوں میں گھس جاتا ہے. کیوں؟ اس کو یہاں پر نگلیکٹ اور ویلیو نہیں دیا گیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ کو آپ دیکھیے، اور اس سے تربیت اور ایک انداز سیکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں. اتفاق سے اتنا لمبا سجدہ صحابہ کرام کبھی نہیں دیکھے کہ نبی اتنا لمبا سجدہ، طویل سجدہ کیے ہیں. پریشان ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اس تشویش کو ہٹانے کے لیے فرمائے، شاید آپ لوگ میری طویل سجدے سے تھوڑا سا پریشان ہو گئے. دراصل معاملہ یہ تھا کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں، میرے دو چھوٹے نواسے حسن اور حسین، یہ بچے آ کر میرے پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، مجھے گھوڑا بناتے ہیں اور پیٹھ پر کھیل کر دل بہلاتے ہیں. جب میں نماز میں سجدے میں چلا گیا، اچانک وہ دونوں داخل ہو گئے، میرے پیٹھ پر سوار ہو گئے. تو میں نہیں پسند کیا کہ بچوں کا دل نہیں بھرا، ان کو ٹھیس تکلیف پہنچیں گی، وہ لوگ دل بھر کے بیٹھ کر سوار ہو کر پھر اترنے کے بعد میں نے اللہ اکبر کہہ کر کیا مطلب، کتنی ویلیو دی، وہ بھی نماز کی حالت میں، اور سارے مسلمانوں کو لے کر. اتنا بڑا سبق ہم کو حاصل نہیں ہوا کہ یہ بچے کے اندر آپ اس کی ویلیو دے کر اس کو قیمتی تاثرات اور اس کو ہدایات آپ دے کر اس کو پرورش کر سکتے ہیں. مگر جب اس کو ڈی گریڈ کر کے، اس کو نگلیکٹ کریں گے، اس کی ویلیو آپ نہیں دیں گے، تو پھر وہ اپنی ویلیو کب محسوس کرے گا. یہ بہت بڑی اہم چیز ہے تربیت کے اندر کہ بچوں کو اس طریقے سے نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ اس کے پورے خیالات اور امور کو لے کر چلے. اور دوسرا اصلاح کا تربیت کا ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کی رغبت، خواہش کیا ہے. بیٹا اس کو کیا چاہیے؟ بچے کے خواہشات آپ کے بس کی بات رہتی ہے، اس کو سائیکل ہونا، اس کو فلان ہونا، اس کو یہ چاکلیٹ ہونا، اس کو فلان ہونا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ جو چاہ رہے ہیں ہم دلا دیں گے، مگر اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ کرنا چاہیے. یعنی کہ بچہ کی رغبت، اس کا مرغوب کیا ہے،
وہ دیکھ لیے، پھر اس سے مطلوب دینا آپ ضروری ہے کہ بیٹا اچھا آپ کو سائیکل چاہیے، ابھی جا کر کوسی سائیکل ہونا بولو، ماں باپ سے بھی دل اس کا خفا نہیں ہوتا ہے، مگر ایک شرط پہ کہ آپ کو سائیکل لانے کے بعد آپ 3 چیزیں کرنا، اس کو کریں گے تو ہم سائیکل آپ کے لیے حقدار سمجھیں گے۔ پہلی چیز، آپ پڑھائی میں اچھے نمبر سے آنا، آپ نمازوں کی بھی پابندی کر لینا، آپ قرآن کا روز ایک سورہ پڑھ کر سنانا۔ کیا مطلب کہ آپ اس کی رغبت کی چیز، خواہش کی چیز اس کو دلا دیے، اگر آپ کیا خواہش چاہتے ہیں اس کے اندر کوالٹی پیدا ہونا، آپ اس سے اس کا وقت جڑائیے، تو اس کو برائی کے لیے وقت فرصت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اپنی رغبت، اپنی خواہش جو بچے کے اندر چاہتے ہیں اس کی تربیت اور اصلاح کے ماحول سے جب جڑا دیے تو اس کے پاس دوسری چیز کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی اور آپ کا مطلوب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت سے لوگ آج بچوں کو بہت نظر انداز کر کے، ان کو ڈیگریڈ کر کے، ماں باپ بھی جھوٹ بھی بول کر بچوں کو کبھی تسلی دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں، یہ بھی بالکل سلوک کے اندر، تربیت کے اندر بہت بڑا غلط انداز ہے۔ چھوٹی بات بڑی بات بچوں کے سامنے سچائی کی بات رکھو، سچائی کی عادت ڈالو، کیونکہ آپ خود سب سے پہلے بچے کے لیے مثال بنتے ہیں ماں باپ، اور اگر یہ مثال اچھا رہا تو بچوں کے اندر اچھائی ضرور محسوس کریں گے اور اس کا اثر آتا ہے، اور اگر اس معاملے کے اندر بہت سے چیزیں غلط ہو رہے ہیں تو وہ غلطی کو آپ اپنے بچوں تک نہیں پہنچائیے، شوہر بیوی آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیجیے، بند کمرے میں اپنے جھگڑے اختلافات کو دور کیجیے، مگر بچوں کے سامنے ان کی برائی، ان کی کوتاہی، ایک دوسرے کی کھیچم تاؤں کرنا، یہ بہت بدتمیزی اور بد اخلاقی ماحول رہتا ہے، اور ایسی فیملی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے سلوکیات کو بولتے نا میلے کپڑوں کو سب کے سامنے نکال کر بتاتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت غلط ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بھی ہے تربیتی انداز میں، دیکھیے ایک خاتون ہے جو اپنے چھوٹا بچہ ضد کر کے بھاگ رہا ہے، دور جا رہا ہے، تو خاتون نے اپنا مٹھی بند کر کے کہی بیٹا ادھر آؤ، یہ لے لو، اس کو کچھ آس اور لالچ دی، تو بچہ قریب آنے لگا تو ماں نے ہاتھ کھول کر اس کو ایک کھجور دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کیا فرمائے، قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه، اگر آپ اسے کچھ نہیں دیتے، صرف آس دے کر، لالچ دے کر جھوٹ بولتے تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھے جاتی تھی، ماں کے اوپر اور بھی اپنے اولاد کے ساتھ۔ تو پھر سوچئے جو ماں باپ اپنے بچوں کو، خاص طور سے خواتین جب اپنے بیٹے بیٹیوں کو تھوڑا سا ایک معاملہ کرتے ہیں، وہ غلط معاملہ ہے، تربیتی انداز میں بہت غلط ہے۔ وہ کیا ہے کہ بچہ چلتے چلتے ٹھوکر کھایا، مار لگا، سر کو کہیں لگ گیا تو وہ زخمی ہوتا، درد ہوتا، روتا، تو ماں کیا کہتی ہے یا والد کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کو یہ دروازے سے مار لگا، دروازے کو ماریں گے بول کر دروازے پہ مارتے ہیں۔ ایسے بچوں کے اندر کیا سلوک پیدا کر رہے ہیں آپ کہ بیٹا تم بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑنا، چاہے بدلہ ماں بابا کے ساتھ کیوں نہ رہے، کل کے دن آپ سے نکال گیا۔ اس کو احساس دلانا تھا بیٹا دیکھ کے چلو، آہستہ چلو، آپ اپنے آپ کو سنبھالو، آپ ایسا مار لگا لیں گے تو آپ کو ہی تکلیف ہوگی، یہ احساس اس کے اندر پیدا کرو کہ وہ ذمہ دار ہے خود کا، نہ کہ ہم اس چیز آپ کو ماری تو ہم اس کو ماریں گے، نہیں۔ یہ بہت بڑا غلط سلوک ہے تربیت میں، اور کچھ مائیں بچوں کو سلانے کے وقت نہیں سوتا ہے، نہیں سوتی ہے، سو جاؤ، بھوت آتا، بڈھا آتا، فلان آتا، ارے بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ روز کی جھوٹ صرف ایک بچی کو سلانے کے لیے؟ آپ قرآن کے آیتیں پڑھیے، اس کو پڑھائیے، خود بخود اللہ تعالیٰ دل کو سکون، اطمینان، راحت قلب دیتا ہے۔ یہ تربیت اس طرح آنے کے بجائے دوسری چیزوں میں ہم بہت بڑا برا سلوک ان کے اندر پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آگے ہم پریشان ہو کر رہتے ہیں۔ اور بعض بچوں میں تو ڈر اتنا بیٹھ چکا ہے کہ بڑے ہو گئے بعد بھی ماں باپ کے سہارے کے بغیر ٹوائلٹ کو نہیں جا سکتے۔ کس نے بٹھایا یہ ڈر؟ صرف آپ کے یہ جملے، اور بچہ چھوٹا رہنے کی عمر میں اس کو فیلنگ کا میسج زیادہ آتا ہے، سمجھداری کا اتنا نہیں رہتا ہے شروع، مگر آپ کے سلوک کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتا ہے، ڈر، خوف۔ اس لیے ہمیشہ جب ماں باپ اپنی بہترین مثال بن کر اس کے سامنے حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت میں قوت اور مضبوطی اور کانفیڈنٹ لیول آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں حسن اور حسین کے ساتھ جو واقعات سننے میں آتے ہیں تو آپ تعجب کریں گے کہ چھوٹے بچے دوسرے بھی تھے بستی میں صحابہ کرام کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو ہمیشہ دیکھتے تھے، اس کے ساتھ ایک پرندہ لے کر پالتا تھا، وہ پرندہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ بچے کو آ کر پوچھتے تھے، یا عمیر ما فعل النقیر،
کیسا گزر گیا تمہارا نقیر، کیسا ہوا ایسا، یعنی کہ وہ بچہ چھوٹا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمیشہ ماں باپ بھی اپنی تربیت میں بچوں کے اندر آپ ان سے مرغوب لیجئے، ان کی رغبت کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ہر عمر میں الگ الگ خواہشات ہوتے ہیں، اس خواہش کو اپنے مقصد اور اپنا شیڈول بنا کر اس کو پیک کر دیجئے، اس میں مصروف رہ گیا تو آپ کے نظر میں رہتا، نیک کام میں رہتا، اس کو برائی کے لیے فرصت نہیں ہوتی اور اس کی ویلیو محسوس ہوتی۔ پھر ایک آفت ہے کہ گھروں میں اکثر لوگ کھانا کھانے میں بھی تنہا، کبھی انہوں آئے ایک ٹائم انہوں کھائے ایک ٹائم انہیں کھائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب بیٹھتے ہیں سب جنے کھانے کے لیے برکت بھی ہوتی ہے گھر میں، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت گفتگو بھی ہوتی ہے، جو معاملہ اور حالات اور کچھ رائے مشورے بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس طریقے کا سلوک بھی جو نظر آتا ہے کہ ایک بچہ وہ کمرے میں کھا رہا، ایک بچہ وہاں سے منگا کر کھا رہا، ایک بچہ یہاں سے، یہ کوئی اچھی بات اور اچھے معاملات نہیں ہوتے ہیں جو گھر کے ریلیشن کے اندر بالکل مضبوطی پختگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سلوک کی تربیت میں سب سے بڑا اہم سلوک کہ آپ اپنی خود کی اصلاح کریں، اپنی خود کی تربیت کریں، اپنی تربیت سب سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے بندے نیک صالح بن رہے ہیں یا اللہ کی نیکی کو چھوڑ کر ہم برائی میں ابھی بھی ملوث ہیں۔ اپنی تربیت کے گناہ سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور برا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن، جس کو اپنی برائی سے برا لگ رہا ہے اور اس کی نیکی سے اس کو خوشی ہو رہی ہے، گویا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من طال عمره وحسن عمله، تم میں سب میں بہتر آدمی انسان وہ ہوتا ہے جس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے ساتھ اس کے اچھائیاں اور کردار اور اس کے اخلاق بھی بڑھتے ہیں اور نیک صالح عمل بھی بڑھتا ہے۔ اور تم میں سے سب میں بدترین اور برے لوگ کون ہیں؟ جس کے عمر بڑھتی ہے اور اس کے اخلاق ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم تربیت جو آپ کو اور ہماری امت محمدیہ کو دینا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ بدتمیزی خبردار نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ بدتمیزی کہ اللہ کے ساتھ غیر و غیروں کو شریک کرنا، اللہ کے سوا غیروں کو مددگار سمجھنا، اللہ کے سوا ان کی در کے فقیر رہ کر نظر و نیاز ان کے نام سے اور ان کے وسیلے سے جا کر اللہ کے ساتھ یہ گستاخی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شرک کا گناہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اور جس بندے نے اللہ کو گالی گلوچ کیا اس نے عبادت میں کیا خوبی اور اللہ کی عظمت کیا باقی رکھا۔ آپ ماں باپ کے فرما بردار بنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت گزاری کرو، مگر ایک زبان سے اگر ان کی بے عزتی آپ کریں گے، ماں باپ آپ کے خدمت سے آپ کے کھانے پینے سے بھی ان کو گوارا نہیں لگتا، ان کی عزت نفس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اعلیٰ کو آپ نے توہین کر کے غیر و غیروں کو شریک کرتے ہیں، اولیاء کرام انبیاء کرام ان کا وسیلہ ان کا واسطہ، پھر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے ناچیز ہو گئے، دوسروں سے کام ہو جاتا۔ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا کفر اور کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ اگر یہ سلوک میں آپ صحیح نہیں سدھریں گے تو جنت بھی آپ کے لیے حرام ہے، یہ فیصلہ اللہ کر چکے ہیں پہلے سے۔ سب سے زیادہ یہ ادب کی ضرورت ہے، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ نبی کے پیچھے چلنا، نبی کی سنت کو اپنانا، جس کام کو نبی نے کیا اس کو کرنا، جس کام کو نبی نے چھوڑا اس کو چھوڑنا۔ اب شب معراج کے دن آپ دیکھیں گے کتنے بدعات خرافات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت ہی نہیں تھا اور نہ ایسے عمل کی ترغیب دیے تھے۔ پہلی چیز، جو ایسا کام کرتے ہیں ان سے پوچھے بھائی صاحب آپ جو یہ کام کرتے ہیں، جاگنا، روزہ رہنا، فلان کرنا، یہ دین کا مخصوص، اور پرسوں شب معراج کے دن بھی ایسا ہوا، کیا یہ کام نیکی ہے یا برا ہے؟ تو سب کے سب بولتے ہیں نہیں بہت بڑی نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو یہ نیکی ہے، ثواب ہے، کیا اس نیکی اور ثواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ بولیں گے علم تھا تو پھر نبی کیوں نہیں کرے، کیوں چھپائے ہم سے؟ یہاں نبی پر تہمت لگتی ہے کہ نبی ہم سے بے ایمانی کرے، اور نعوذ باللہ ابو جہل ابو لہب کہتے تھے صادق الامین، سچے اور ایماندار، اور آج امتی آ کر کہتا ہے نبی نے ہم سے بے ایمانی کیا۔ تو اگر وہ نیکی تھی تو نبی کو معلوم نہیں تھا، اگر نہیں معلوم تھا تو آپ کو علم کتنا آ گیا نبی سے بڑھ کے؟ یہ تو کفر ہے کہ نبی سے زیادہ مجھے علم ہے، مجھے سمجھ ہے، یہ تو کفر ہے سراسر۔ اگر دوسری بات کہیں گے کہ نبی کو معلوم تھا تو نبی بے ایمان ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہتے ہیں آپ۔ دو طرف سے بھی جا کر پھنستے ہیں یہ بدعاتی کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت اور سنت کی محبت کی طرف لوٹائے۔ یہ چیز کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر یہ نیکی تھی اور نبی نہیں کرے تو پھر ہم کون سی نیکی نصیب حاصل ہوتی ہم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محروم تھے، اور کون سا یہ دین ہے جو نبی امت سے چھپا کر ہمارے لیے
کسی خاص لوگوں کو معلوم ہو گیا. اس لیے زیادہ لوگ اس تربیت کے اندر نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی گستاخی کر کے نبی کو ہی گرا دیتے ہیں. سنت کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری گردنیں گرے مگر نبی کی سنت نہ گرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے. اور رب العالمین جو بھی ہمارے امتی لوگ جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہے اللہ ان کو ہدایت کے لوٹا دے اور صحیح قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما اور حق کو حق کہنے کی طاقت دے، باطل کو باطل کہنے کی طاقت دے. رب العالمین ہمارے اولاد اور ہمارے خود کی اور ہمارے گھر والوں کی تربیت میں اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک اور نیک تیرے صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا، تیری حق بندگی کرنے والے بنا. دنیا کی گندگی اور آفت اور غفلتوں سے اور برائی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے، جہنم کی آگ سے پناہ دے دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے روز نبی کے زمرے میں شفاعت نصیب فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.